اس وقت دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کا حکم جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار کی طرف سے حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ آج کے جمعے میں پورے ہندوستان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی شان رحمت کو بیان کیا جائے۔ اس ملک کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ کچھ گنے چنے لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سماج میں اپنی شہرت کے لیے، اپنا سیاسی رتبہ بڑھانے کے لیے جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ بدنامی کے راستے وہ نام کمانا چاہتے ہیں، اور جب ان کے پاس اپنا کوئی پیغام نہیں ہوتا، اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا اور لوگوں میں پاپولر بننے کے لیے اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی تو آسان طریقہ ہے دوسروں کو گالی دو اور اس راستے سے مشہور ہو جاؤ۔ یہ ریت چلی ہے جو اچھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اسلام کے ماننے والے اسلام کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور وہ دوسرے مذاہب کے پیشواؤں کو، ان کے لوگوں کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو کسی طرح برے القاب سے یاد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہیں کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بکواس کریں گے۔ تو اسلام نے ہمیں کسی بھی مذہبی رہنما یا کسی کے مذہبی معتقدات کو برا بھلا کہنے سے منع کر رکھا ہے۔ اس لیے الحمدللہ مسلمان کبھی کسی کے بارے میں نازیبا کلمات کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ جن کی ان کے یہاں پوجا ہوتی ہے اگر وہ واقعی کوئی مسلمہ شخصیت ہیں تو مسلمان ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو خدا کا درجہ دیا تو ہم انہیں خدا تو نہیں مانتے، لیکن ایک نبی کی حیثیت سے ان کا احترام، ان کی عظمت ہمارے نزدیک مسلم ہے۔ تو ان کی جو شخصیتیں واقعتاً کوئی شخصیت ہو، قابل احترام ہو، تو انہیں ہم حد درجہ احترام کا کے لائق بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں سے بعض سرپھرے، کمینے، خبیث قسم کے لوگ، نالائق قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس راستے سے ملک میں مشہور ہو کر کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسوں کو غارت کرے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو لوگ اللہ رسول کی شان میں استہزاء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ اس ملک کے دو تین حرامی و نسل قسم کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اپنی نازیبا زبان کا استعمال کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائیں، کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کریں۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں جو چند صفات بتائی،
ایک خبیث تھا جس کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا کہ اس کے اندر 10 برائیاں موجود ہیں۔ فلا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے گستاخ کے لیے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 10 بری صفات کا حامل ہے۔ اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ اس میں اس کمینے نے یہ اقرار کیا کہ اس 10 میں تو 9 ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایک ایسی صفت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ میری ماں ہی بتا سکتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ حرامی النسل بھی ہے، اپنے باپ کی اولاد یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا۔ اس خبیث نے ساری خباثت کے باوجود اس کو یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو اس میں صداقت ہی صداقت ہے۔ تو اس نے اقرار کیا کہ 9 تو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ایک بات جو اب تک مجھے معلوم نہیں ہے، اور قرآن کریم نے اس راز کو فاش کیا ہے۔ تو اپنی ماں کے پاس تلوار لے کر پہنچ گیا اور پوچھا کہ بتا میں اپنی باپ کی اولاد ہوں یا نہیں، کیونکہ محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی باپ کی اولاد نہیں ہو، اور وہ سچا انسان ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو ماں نے اقرار کیا کہ ہاں تمہارا باپ نامرد تھا اور تم زنا کی اولاد ہو، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخانہ کلمات کہنے والے پر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ مہر لگا دی کہ یہ حرامی النسل ہے، صحیح النسل کی یہ پہچان نہیں ہے۔ آج بھی جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنی ماں سے جا کر پوچھیں، وہ اپنے صحیح باپ کی اولاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ گندا آدمی ہی گندا بکتا ہے، گندا کھاتا ہے، گندا بولتا ہے۔ جو صحیح ہوگا وہ گندگی اپنی زبان سے استعمال نہیں کرے گا، اور اس دنیا میں اس سے زیادہ گندی بات کچھ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کی شان اقدس میں یا اس کائنات کی سب سے پاک باز ہستی، سب سے عظیم ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس زبان کو گندا کیا جائے۔ اس سے گندی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان اس طرح گندی کرتا ہے تو یہ اس کے اندر کی خباثت کا پتہ دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کی نسل میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی ہے۔ خدا ایسے لوگوں سے زمین کو پاک کر دے جو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا صبر کا گویا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مسلمان ہر چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب بات شان رسالت کی آتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں جواب دینے لگتے ہیں۔ جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی تو وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ فداہ و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ واقعی کچھ ایسے جیالے پیدا ہوں جو سر کا سودا کریں، سر کی بازی لگاویں، اور ایسے لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، اللہ رب العزت ایسے کمینوں سے ضرور انتقام لے کر رہے گا۔ جمعیت علماء ہند نے یہ اپیل کی ہے کہ آج کے جمعے میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو بیان کیا جائے، اور آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جائے۔ یہ بیان کیا جائے کہ آپ کی ذات اور آپ کی عظمت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کا اقرار اپنوں نے نہیں دوسروں نے بھی کیا ہے۔ یعنی ہم حضور علیہ السلام کی شان رحمت کو بیان کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرح کے نقص سے بالا تر ہے، آپ ان تمام نقائص سے پاک ہیں جو آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا، اور اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، محبوب کبریا بنایا،
تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے انتہائی برگزیدہ اور انتہائی چنی ہوئی شخصیت ہیں، جس میں ذرہ برابر بھی کسی داغ کا استعمال یا اس کو تلاش کرنا اپنی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو اور بڑھاوے۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس موضوع پر